بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ 20ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے تمام سہاروں سے نا امید ہو کر صرف ایک سہارا یعنی اللہ سے امید لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ بت بہتر ہیں یا وہ خدا جو بے قرار بے بس عاجز آدمی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت پریشانی تکلیف دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. مضطر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابھی کہا، مضطر اس آدمی کو کہتے ہیں جو دنیا اور دنیا میں رہنے والی تمام چیزوں سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے اور صرف اللہ کو اپنی فریاد سننے والا مان کر اللہ سے مانگے. ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ضرور سنتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ کا اس آیت میں وعدہ ہے. ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کامل اور مکمل اخلاص ہوتا ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے تعلقات ختم کر کے، اپنی امیدیں ختم کر کے صرف ایک اللہ سے امید لگائے تو وہی سب سے بڑا مخلص، اور اللہ کے پاس اخلاص کی بڑی قدر ہے. اسی لیے جو بھی شخص اخلاص سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے حاجت، اللہ کے سامنے حاجت رکھتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. چاہے وہ مخلص اخلاص سے اللہ سے مانگنے والا مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے نیک اور صالح ہو، متقی و پرہیزگار ہو، ہر ایک کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ اس زمانے میں مشرکین سمندر کا سفر کرتے تھے. اب سمندر میں کبھی کبھار کشتی طوفانوں کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب ہو جاتی. اب وہ اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے مشرکین، ان تمام کو بھول جاتے، صرف ایک اللہ سے مانگتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ سے مانگتے ہیں،
اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا دے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہم کو بچا لے گا اس مصیبت سے تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے، ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے، اس طرح سے کہیں گے، اور اس وقت وہ بالکل اخلاص سے کہیں۔ اب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص کی قدر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمندر سے صحیح سالم بچا کے کنارے پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین اپنی عادت نہیں بدلتے، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، وہ مشرکین کیا کرتے تھے، جب بچ کر خشکی میں آ جاتے، زمین پہ آ جاتے تو دوبارہ شرک کرنے لگتے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرک بھی، ایک کافر بھی جب اخلاص کے ساتھ، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اب میرا بس خدا ہے، دنیا اور دنیا کی کوئی چیز مجھے کام آنے والی نہیں ہے، مجھے ساتھ دینے والی نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ اگر مشرک بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی مصیبت دور کرتے ہیں۔ تو ایمان والا مانگے تو کیوں نہیں دور کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے قرار، بے بس، عاجز آدمی کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھ کو میرے حوالے مت کر، میرے نفس کے حوالے مت کر، واصلح لی شأنی کلہ، میری تمام حالتوں کو درست کر دے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ دعا کریں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، ان میں سے ایک مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ تعالی حجاب، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو ایک تو مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، دوسرے مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، تیسرے اس باپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کرے، باپ اپنی اولاد کے لیے جو بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں کی دعا اسی لیے قبول ہوتی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں مستر ہیں، تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ مستر۔ ایک تو مظلوم جس پر ظالم ظلم کرتا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اب مجھے دنیا کی کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے وہ جو ہے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح مسافر جو دوسرے شہر کو چلا گیا ہو، وہاں اجنبی ہوتا ہے، اس کے کوئی اپنے نہیں ہوتے، ماں باپ نہیں ہوتے، رشتے دار نہیں ہوتے، دوست احباب نہیں ہوتے، بالکل اکیلا ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی بے سہارا ہوتا ہے، تو وہ بھی مستر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور تیسرے اس باپ کی بد دعا جو اپنی اولاد کے لیے کرے، کوئی بھی باپ اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرتا نہیں، لیکن کوئی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اولاد نے اس باپ کو کتنا ستایا ہوگا، بچوں نے اسے کتنی تکلیف دی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر سوچ کر کہ اب بچے ہی جب میرا ساتھ نہیں دیں گے تو دنیا میں میرا کون ساتھ دے سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے صرف اللہ کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اللہ کو اپنی حاجت پوری کرنے والا، اللہ ہی کو اپنی تکلیف دور کرنے والا سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ فضائل اعمال میں سنے ہوں گے آپ، فضائل نماز میں کلی کا واقعہ، کوفہ میں ایک کلی بولتے ہیں اردو میں، ہمیں تمل زبان میں کلی بولتے ہیں،
کلی کارن ملک. تو ایک کلی رہتا تھا، بڑا امانت دار تھا، لوگوں کو اس کے اوپر بڑا بھروسہ تھا. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کر جاتا تھا تو لوگ بھی جو ہے اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنی امانتیں، پیسے وغیرہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقل کرتے تھے، اور وہ امانت داری کے ساتھ لوگوں کی چیزیں لے کے دوسرے شہر کو پہنچا دیتا تھا. تو ایک چور ڈاکو نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس قیمتی چیزیں، امانتیں، پیسے بہت ہیں، اسے لوٹنا ہے. اس لیے اس کے پاس آیا معمولی سا مسافر بن کر، آ کر کہا کہ آپ کون سے شہر جانے والے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، میں چل کر جا نہیں سکتا، اس لیے میں تمہیں 1-2 دینار جو ہے کرایہ دوں گا، تم مجھے اپنے خچر کے اوپر سوار کرو. اب اسے کیا معلوم تھا ڈاکو ہے بول کے، مان گئے. چنانچہ خچر کے اوپر دونوں سوار ہو کر جانے لگے. جاتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے تو دو راستے آئے. تو اب یہ جو کلی تھا وہ مشہور جو راستہ تھا شہر کو جانے کا، اسی راستے کی طرف مڑنے لگا. تو یہ جو ساتھی تھا مسافر ڈاکو، اس نے کہا کہ ادھر کہاں جاتے ہو؟ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بہت قریب کا راستہ ہے، اس راستے سے جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، اور اس راستے میں ہریالی بھی بہت ہے، جانور کے لیے بھی گھاس مل جائے گی. اس طرح سے بہکا کر اس کو اس راستے پر لے گیا. چنانچہ جب تھوڑی دور گئے تو وہ راستہ جو ہے جنگل پر، خوفناک جنگل پر ختم ہو گیا. دیکھا تو وہاں سب مردے ہیں، مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی. وہاں پہنچتے ہی اپنے کمر سے خنجر کو نکال کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا. تو یہ جو کلی تھا بیچارہ کہنے لگا، دیکھو تمہیں تو میرا مال چاہیے، میرا خچر چاہیے، لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے زندہ چھوڑ دو، مجھے مت مارو. اس نے کہا کہ نہیں، پہلے میں تمہیں ماروں گا، اس کے بعد تمہارا سارا پیسہ لے لوں. تو اس کلی نے کہا ٹھیک ہے، آخری ایک موقع میں چاہتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد تیرا جو جی چاہے کر. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں جتنے بھی مردے ہیں سب نے ایسا ہی درخواست کی تھی، لیکن ان کی نماز انہیں کچھ کام نہیں آئی. اب یہ کلی جو ہے کھڑا ہو گیا نماز میں، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ. ظاہر بات ہے اس وقت اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جنگل ہے، خوفناک جنگل ہے، انسان کوئی نہیں ہے، سب درندے ہیں وہاں، یہ ہے اور وہ ڈاکو ہے. اب بالکل بے سہارا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں. اب ایسے وقت میں نماز کے اندر بھی کتنا خلوص ہوگا ہم جانتے ہیں. تو بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے رکعت باندھا، سورہ فاتحہ پڑھا. پڑھنے کے بعد ضم سورہ یاد ہی نہیں آ رہا، تو اچانک اس کی زبان سے یہی آیت نکلی. کون سی؟ میں نے جو آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. جیسے ہی اس نے یہ آیت تلاوت کی، ایک سوار ادھر سے نکل آیا اور وہ اپنے ہاتھ میں نیزہ رکھا ہوا تھا، اس نیزے سے اس ڈاکو کو مار دیا. وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، یہاں تک کہ وہاں آگ جو ہے جلنے لگی اور وہ آگ میں بھسم ہو گئی. اب یہ جلدی سے نماز ختم کر کے اس کے پیچھے دوڑا کہ بتا دو تم کون ہو ایسے وقت میں ساتھ دینے والے. تو اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. اب تم مامون ہو، محفوظ ہو، اب تم جہاں چاہے جا سکتے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے امید نہیں لگانا. اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اگر امید نہیں ہے تو ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو اللہ ہے، اس سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی شرک ہے، نا امیدی شرک. تو ایسے وقت میں ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگیں گے تو ضرور جو ہے ہماری پکار اللہ سنے گا. اگر کبھی ہماری دعا قبول بھی نہ ہو تب بھی نا امید نہیں ہونا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی.
ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا ہمارا، اس میں کوئی مصلحت ہوگی. اس لیے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، بس اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ نصیحت ہمیں اس آیت سے اور اس واقعے سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے اس یقین کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں، اسی طرح سے افطاری کے وقت میں قبولیت کا وقت ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں بیکار چیزوں میں، صبح کے وقت میں سحری میں اور شام کے وقت میں افطاری کے سامان میں ضائع کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے اللہ سے مانگیں. اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے اور ملک کی حالت کے لیے، ہمارے ملک میں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے ہر روز ہمیں اگر دعا کریں گے تو کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک.